کیا تھا الگ الگ نصیحتیں ہر اجتماع پر، تو نہ ضرورت ہوتی ہے نہ عملاً ان کا کوئی ایسا فائدہ ہے، کیونکہ جو جماعتیں نصیحتیں ساری جماعت کو کی جاتی ہیں اس میں خدام، انصار، لجنات، اطفال سب پیش نظر ہوتے ہیں، اور ان نصیحتوں پر کان نہ دھرنا اور الگ نصیحتوں کا مطالبہ کرنا یہ تو ایک بے معنی سی بات ہے۔ وہی لطیفہ اس پر صادق آتا ہے، جیسا کہ شاید میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک مراسی اپنی بہن سے ملنے گیا، اور پنجاب میں رواج ہے کہ جو بھائی بہن سے ملنے جاتا ہے وہ پنیاں لے کے جاتا ہے۔ وہ تھا بیچارہ کبڑا، اور بہن کے گلڑ نکلے ہوئے تھے، یہاں دونوں طرف گٹھلیاں سی تھیں۔ بہن نے جب دیکھا کہ بھائی خالی ہاتھ آیا ہے تو مذاق کے طور پر اس نے کہا کہ بھائی یہ پنیوں کی گٹھری جو تم نے اٹھا رکھی ہے یہ اتار کے مجھے پکڑا دو۔ یعنی اس کے کبڑا ہونے کی طرف اشارہ تھا اور مذاق تھا کہ تم خالی ہاتھ آئے ہو تو ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، تو شاید یہ تم نے پنیوں کی گٹھری پیٹھ کے اوپر اٹھا رکھی ہے۔ بھائی بھی مراسی تھا، اس نے فوراً جواب دیا کہ پہلے اگلیاں تے نہ گال ہے، جو پہلے گلے میں اٹکی ہوئی ہیں وہ تو پہلے کھا لو، پھر دوسری پنیوں کا مطالبہ کرنا۔ تو جب بھی مجھ سے بار بار نصیحتوں کا مطالبہ ہوتا ہے ذہن اس لطیفے کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ لطیفہ تو مذاق ہے، محض مذاق ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے۔ وہ نصیحتیں جو پہلے کی جائیں اگر وہ گلے میں اٹکی رہ جائیں اور دل تک نہ اتریں یا کانوں میں پھنس جائیں اور ذہن میں نہ جائیں تو ایسی نصیحتوں کا فائدہ کوئی نہیں، اور ایسی نصیحتیں سننے والا مزید کے مطالبے کا حق نہیں رکھتا۔ بس جو کچھ میں خطبات میں کہتا ہوں بہت کچھ ہے، بلکہ بعض دفعہ دل پر یہ بوجھ پڑتا ہے کہ اتنا زیادہ کہہ دیا گیا ہے کہ ابھی جماعت میں شاید اس سب کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، لیکن بار بار دہرا کر کچھ تسلی ہوتی ہے کہ جو باتیں ضرورت سے زیادہ محسوس ہوئی ہوں بار بار کہنے سے دل نشین ہو جائیں گی، اور رفتہ رفتہ اس سے انشاءاللہ تعالی جماعت کو ان باتوں پر عمل کی توفیق ملے گی۔